حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ایک بہت بڑے رسول گزرے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایسی مقبولیت عطا فرمائی کہ ان کو یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، ہندو بھی مانتے ہیں اور مسلمان بھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات ہر مذہب کی کتابوں میں پائے جاتے ہیں، کہیں کم اور کہیں زیادہ۔ قرآن پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات بڑے تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے ہیں۔ یہی حالات ہم قرآن کا مطالعہ کر کے لکھ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وطن تھا کیا تھا، رہتے کہاں تھے؟ آپ ایشیا کا نقشہ اپنے سامنے رکھیے۔ ہندوستان کے پچھم میں بحیرہ عرب ہے، بحیرہ عرب کے اوپر اتر میں ملک عرب اور فارس کے بیچ میں ایک کھاڑی ہے، اس کا نام خلیج فارس ہے۔ فارس کی کھاڑی کے اوپر دیکھیے بندرگاہ بصرہ ہے، بصرہ کے آگے بڑھ کر ایک جگہ دجلہ اور فرات دو دریا آ کر مل جاتے ہیں۔ دجلہ اور فرات کے سنگم کی بائیں طرف دریائے فرات کے کنارے ایک شہر تھا، یہی شہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وطن تھا، جس کا اب نام نشان دارد ہے۔ کچھ کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لگ بھگ 2100 برس پہلے، یعنی آج سے 4000 برس سے زیادہ دن ہوئے، کا شہر بڑی ترقی پر تھا۔ پھر اس کے بعد خدا کے برگزیدہ نبی اور پیغمبر، آپ کو ابی الانبیاء اور خلیل اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ اکثر انبیاء کرام آپ کی اولاد ہیں۔ تورات اور انجیل میں بھی ان کے بارے میں مذکور ہے۔ تورات کی روح سے آپ 2200 سال قبل مسیح عراق کے قصبہ میں پیدا ہوئے، جو میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ آپ کے والد کا نام تارخ لکھا ہے، مگر قرآن پاک میں آزر کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ انجیل میں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، دیکھ میرا عہد تیرے ساتھ ہے اور تو بہت قوموں کا باپ ہوگا، اور تیرا نام ابرام نہیں بلکہ ابراہام ہوگا، کیونکہ میں نے تجھے قوموں کا باپ بنایا ہے۔ حضرت ابراہیم کی ولادت نمرود کے زمانہ میں ہوئی، اور آپ کے والد آزر بت تراش اور بت فروش تھے، مگر ابراہیم بت پرستی کے خلاف تھے۔ نمرود کو اس بات کی خبر ملی تو اپنے سامنے بلایا، آپ نے اسے سجدہ نہ کیا۔ پوچھنے پر بتایا کہ میں اپنے پروردگار کے سوا کسی دوسرے کو سجدہ نہیں کرتا۔ نمرود نے پوچھا، تیرا پروردگار کون ہے؟ آپ نے فرمایا، میرا خدا وہ ہے جو مردے کو جان بخشتا ہے اور زندوں کو بے جان کرتا ہے، مشرق سے آفتاب نکالتا ہے۔ نمرود نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس مقصد کے تحت 160 گز لمبا، 40 گز چوڑا اور 120 گز اونچا ایک احاطہ بنوا کر اسے لکڑیوں سے بھر کر آگ لگا دی۔ آپ کو ایک منجنیق کے ذریعے آگ کے الاؤ میں پھینکوا دیا، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ آپ پر سلامتی والی بن گئی اور گل و گلزار میں تبدیل ہو گئی، ٹھنڈی ہو گئی۔ یہ دیکھ کر نمرود کی لڑکی آپ پر ایمان لے آئی، مگر حامان کے بہکاوے پر نمرود ایمان نہ لایا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے کے لیے لشکر اکٹھا کیا۔ آپ نے دعا کی اور اللہ نے مچھروں کا لشکر بھیجا، جس نے نمرود کے سپاہیوں کا گوشت تک بھی کھا لیا، یہاں تک کہ ایک مچھر نمرود کے دماغ کے اندر بیٹھ گیا اور اس کا مغز کھانا شروع کر دیا۔ اس کی حرکت سے اسے تکلیف ہوتی، لیکن جب کوئی چیز سر پر مارتے تو آرام محسوس ہوتا۔ وہ 40 برس تک اسی عذاب میں مبتلا رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ کے ہمراہ مصر پہنچے۔ وہاں مصر پہنچ کر مصر کے بادشاہ فرعون نے حضرت سارہ پر دست درازی کرنے کی 3 بار کوشش کی، مگر ہر بار آنکھیں اندھی ہو گئیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ چنانچہ اس نے توبہ کر کے حضرت سارہ کو ایک کنیز ہاجرہ عطا کی۔ حضرت ابراہیم اپنی بیوی سارہ اور کنیز ہاجرہ کے ہمراہ فلسطین سے ہوتے ہوئے شام پہنچ گئے۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو شریعت سکھائی۔ آپ نے خدا کی عبادت کے لیے جب ایک قبلہ کی دعا کی تو جبریل علیہ السلام نے بحشت سے ایک پتھر لا کر بیت المقدس کی جگہ رکھ دیا۔ حضرت سارہ اپنی کنیز ہاجرہ آپ کو بخش دی۔ اس کنیز کے بدن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت سارہ نے جب فرزند کی خواہش کی تو ان کے بدن سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ کچھ عرصہ بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 روز تک متواتر خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص کہتا ہے کہ اپنے بیٹے کو قربان کرو، کیونکہ انہوں نے اس کی نظر مانی تھی۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند کو خدا کی راہ میں قربان کرنے کی کوشش کی، مگر جب حلق پر چھری پھیرنا چاہتے تھے تو حکم ربانی ہوا کہ اے ابراہیم، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، اپنے رب کے امر کو بجا لایا، اب اس کے عوض ایک مینڈھا ذبح کرو۔ چنانچہ آپ نے ایک مینڈھا ذبح کیا، جس کے بعد قربانی کی رسم کا آغاز ہوا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو جب تعمیر کعبہ کا حکم ہوا تو آپ نے حضرت اسماعیل کے ہمراہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ حضرت سارہ کی وفات کے بعد آپ نے ایک کنعانی عورت سے نکاح کیا،
جس کے بدن سے 6 لڑکے پیدا ہوئے، آپ نے 200 سال کی عمر پائی، آپ کو قدس خلیل حیرون میں دفن کیا گیا، یعنی کہ قدس خلیل کوئی جگہ ہے، اس میں آپ کو دفن کیا گیا۔ شاہی نجومیوں کی حضرت ابراہیم کے بارے میں پیشن گوئی۔ ایک روز نمرود تخت شاہی پر بیٹھا ہوا تھا اور تمام درباری عمراء نجومی اس کے دربار میں حاضر تھے۔ جادوگر اور منجم اپنا سر جھکائے بیٹھے تھے کہ نمرود نے ان سے کہا کہ کیا بات ہے، آج تم لوگ بہت خاموش اور دلگیر دکھائی دے رہے ہو، آخر بات کیا ہے؟ نجومیوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آج ہم نے ایسا ستارہ آسمان پر دیکھا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ نمرود نے پوچھا، وہ ستارہ کیسا ہے؟ ایک لڑکا 3 دن اور رات میں باپ کے سلب سے ماں کے رحم میں موجود ہوگا، جو تیری بادشاہت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ یہ سن کر نمرود نے حکم دیا کہ اس کی سلطنت میں جتنی عورتیں بالغ ہیں وہ 3 دن تک اپنے شوہروں کے ساتھ ہم بستر نہ ہونے پائیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام کیا ہے؟ آذر ہے۔ یہ بات تو درمیان کی تھی، لیکن میں اب کر رہا ہوں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان جب مناظرہ ہوا تو سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ نمرود تھا کون۔ یہ نمرود بادشاہ تھا، اس کے باپ کا نام کنعان بن کوس تھا، اس کا پایا تخت بابل تھا۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی مشرق و مغرب کی سلطنت رکھنے والے 4 بادشاہ ہوئے ہیں، ان میں سے 2 مومن ہیں اور 2 کافر ہیں۔ 2 مومن کون تھے؟ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین، اور 2 جو کافر ہیں، کافروں میں نمرود اور بخت نصر۔ فرمان ہوتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے اپنے دل سے اسے نہیں دیکھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وجود باری تعالیٰ میں مباحثہ کرنے لگا۔ یہ شخص خود اللہ ہونے کا مدعی تھا، خود کہتا تھا کہ میں تمہارا خدا ہوں اور میرے علاوہ تمہارا اور کوئی خدا ہے ہی نہیں، اس لیے کیونکہ وہ بہت بڑے عرصے سے، بہت دور کے عرصے سے بادشاہ بنا آ رہا تھا، اس کو کبھی کسی نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا، اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی تھی۔ سرکشی، تکبر، نخوت اور غرور طبیعت میں سما گیا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 400 سال تک حکومت کرتا رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس وجود باری تعالیٰ پر دلیل مانگی تو آپ نے نیست سے ہست اور ہست سے نیت کرنے کی دلیل دی، یعنی کہ جو ایک مثل آفتاب روشن دلیل تھی۔ نمرود نے جواباً کہا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مثال دی کہ میرا خدا تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے، مردہ بھی کرتا ہے، زندہ کو مردہ کرتا ہے، مردہ کو زندہ کرتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ایسا میں بھی کر سکتا ہوں، ایسا اس نے کہا کہ ایسا تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ نمرود نے جواباً کہا یہ تو میں بھی کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر 2 شخصوں کو اس نے بلوایا جو واجب القتل تھے، ایک کو قتل کر دیا، دوسرے کو رہا کر دیا۔ دراصل یہ جواب اور یہ دعویٰ کس قدر اور فضول ہے، اس کے بیان کی بھی ضرورت نہیں۔ حضرت ابراہیم